کافروں نیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین اور MRF TV لائیو کے سلسلہ خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ دیش و دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سہیل خان نشاطی۔ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ ہم پہلے آج کی خبروں کے ٹائٹلز جان لیتے ہیں۔ واٹس ایپ پر عائشہ اور عارف کے درمیان کی بات چیت ہوئی واضح۔ کیجریوال کا دہلی کے لیے خصوصی تعلیمی بورڈ تشکیل دینے کا ہوا اعلان۔ پیٹرول پمپ اور کورونا ویکسین کے سرٹیفکیٹ سے فوری طور پر PM مودی کی تصویریں ہٹائی جائے، الیکشن کمیشن۔ کالے قانونوں کی واپسی کے لیے آخر سانس تک جدوجہد کروں گا، راکیش ٹکیت کا اعلان۔ کسان تنظیموں نے منایا آج یوم سیاہ، KMP ایکسپریس وے پر 5 گھنٹے رہا جام۔ سماج میں جہیز کا مطالبہ ایک مہلک بیماری ہے۔ تشدد اور فساد بہت ہو گیا، ہتھیاروں کو اب خاموش ہو جانا چاہیے، پوپ فرانسس۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر قومی اسمبلی کے اعتماد برقرار، 178 ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ احمد آباد کی سابرمتی ندی میں خودکشی کرنے والی لڑکی عائشہ بانو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ گجرات پولیس عائشہ کے شوہر عارف خان سے مسلسل پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور عارف خان اپنی اور عائشہ کے زندگی کے متعلق کئی اہم معلومات پولیس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پولیس عہدیداروں کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب پوچھ تاچھ کے دوران عارف نے اعتراف کر لیا کہ اس نے عائشہ سے فون پر بات چیت کے دوران عائشہ سے کہا تھا کہ خودکشی کرنے سے پہلے آخری ویڈیو بنا کر وہ اسے یعنی مجھے شیئر کر دے۔ یاد رہے کہ عارف پر الزام ہے کہ اس نے جہیز کی مانگ کی تھی اور عائشہ کو خودکشی کے لیے اکسایا تھا۔ اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ عارف نے عائشہ کے ساتھ موجود تمام واٹس ایپ چیٹس اپنے موبائل سے فوراً ڈیلیٹ کر دیے تھے، تاہم عائشہ کے موبائل میں ساری چیٹس دستیاب تھی۔ جب افسران نے عائشہ کے موبائل میں موجود چیٹس کو عارف کو دکھایا تو عارف سمجھ گیا کہ اب وہ پھنس چکا ہے، اس لیے اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ عائشہ کی خودکشی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس نے خود ہی عائشہ سے کی گئی کئی چیٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ ناظرین، ملک کے دیگر ریاستوں کی طرح اب قومی راجدھانی دہلی کا بھی علیحدہ تعلیمی بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ جناب اروند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی کابینہ نے نئی تعلیمی پالیسی کی تشکیل کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ دہلی میں فی الحال CBSE اور ICSE بورڈ ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ تعلیمی سال 2021-22 میں ہی کچھ اسکولوں میں نئے بورڈ کے تحت تعلیم شروع کی جائے گی۔ ناظرین، اس سے قبل الیکشن کمیشن نے بدھ کی شام جاری کردہ ایک حکم میں کہا تھا کہ پیٹرول پمپ اور PM مودی کی تصویر پر مشتمل اشتہارات ضابطہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے، لہٰذا انہیں 72 گھنٹوں کے اندر ہٹا دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سرکاری اسکیموں میں PM مودی کے تصویروں کے استعمال کو ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ہی مرکزی وزارت صحت سے کہا گیا ہے کہ وہ 4 ریاستوں اور ایک یونین ٹیریٹری جہاں اس سال انتخابات ہونے ہیں، کووڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے PM مودی کی تصویر کو فوراً ہٹا دے۔ واضح ہو کہ TMC نے الیکشن کمیشن کو اپنی شکایت میں کہا تھا کہ PM مودی اسمبلی انتخابات میں BJP کے اسٹار کیمپینر ہے۔ سرکاری اسکیموں میں ان کی تصویر کا استعمال ضابطہ اخلاق کے بالکل خلاف ورزی کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کی جدوجہد کے آج 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ نکلنے تک یا آخری سانس تک جدوجہد ہم کرتے رہیں گے۔ تمام کسان بھائیوں کا دلی خیر مقدم ہے جنہوں نے اپنے کنبے سے زیادہ قوم کو بالا تار رکھ کر یعنی اوپر رکھ کر اس تحریک میں تعاون کیا اور یہاں موجود ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کے آج 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔
پر کسان تنظیموں نے یوم سیاہ آج کسان تنظیموں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اس درمیان تحریک کار کسانوں نے 5 گھنٹوں کے لیے کنڈلی مانسر پلول ایکسپریس وے کو جام کر دیا تھا۔ ایکسپریس وے پر صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی۔ کسان تنظیموں اور حکومت کے مابین 11 دور کی بات چیت ہو چکی ہے، جس میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اصل میں حکومت اس دوران میں کسی بھی کسان لیڈر کو خریدنا چاہتی تھی، جو ہمارے کسان لیڈروں نے بالکل بھی ہونے نہیں دیا، اور آج تک بھی ہمارے کسان رہنماؤں میں سے کوئی بھی نہیں بکا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی مکمل طور پر ناکامی ہو چکی ہے۔ کسان رہنما زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف قوانین واپس لینے پر بالکل تیار نظر نہیں آ رہی حکومت۔ کسانوں کی تحریک 26 نومبر کو شروع ہوئی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں خصوصی طور پر پنجاب اور ہریانہ کے کسان دہلی سے متصل سرحدوں پر آس پاس آ کر دھرنے پر بیٹھے تھے، مظاہرہ اور تحریک چلا رہے ہیں۔ ناظرین، ٹاولی والی مسجد چاندن ہولا چھترپور نئی دہلی میں بعنوان اصلاح معاشرہ ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد عمر نے کہا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، جن کی وجہ سے باہم رشتوں میں نااتفاقی اور توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کو اتحاد کے ساتھ زمینی سطح پر اس طرح کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے عوام الناس کے درمیان محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر تحفظ دین میڈیا کے برانچ مظفر نگر کے صدر قاری محمد عارف صاحب قاسمی نے بات کرتے ہوئے جہیز کے مطالبے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، سراسر ایک ظلم ہے۔ جہیز لینا سراسر ایک ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں پر کیا جا رہا ہے۔ علماء کو اس طرح کی فضول رسومات والی شادیوں میں بالکل شرکت سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر علماء کرام کو ملت کے بیچ اس طرح کی خرابیوں کے خاتمے کے حتی الامکان کوشش و جد و جہد کو مزید بڑھا دینا چاہیے۔ اس موقع پر علاقائی طور پر ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، جس کے صدر مولانا محمد عمر اور نائب صدر قاری محمد عارف قاسمی کو منتخب کیا گیا۔ اس میٹنگ میں مولانا محمد عمر، مولانا محمد راشد، قاری شکیل، مولانا محمد احمد، محمد شاکر، مولانا سلیم احمد، مولانا محمد عرفان وغیرہ موجود تھے۔ اسی طرح مولانا کے دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوا۔ ناظرین، ویٹیکن کے پوپ فرانسس جمعہ کے روز عراق کے تاریخی دورے پر دارالحکومت بغداد پہنچے ہوئے تھے۔ عراقی صدر برہم صالح اور وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بغداد کے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں شخصیات سے ملاقات کے بعد پوپ نے عراقیوں کے لیے اپنے خطاب میں امن پھیلانے، تشدد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور ملک میں تمام سیاسی اور مذہبی طبقات کے حقوق کا تحفظ کرنے پر زور دیا۔ پوپ نے یہ بھی کہا کہ بدعنوانی کی آفت پر روک لگائی جانی چاہیے اور اداروں کو مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے تشدد، انتہا پسندی اور عدم رواداری کا سلسلہ روک دینے پر بہت زیادہ زور دیا۔ پوپ نے کئی برس کی جنگ کے سبب تباہ حال ملک میں گفتگو کرتے ہوئے ہتھیاروں کے خاموشی ہو جانے کی امید بھی ظاہر کی۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ تحریک اعتماد پر آج ہونے والی ووٹنگ میں عمران خان کے حق میں 178 ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان میں سینیٹ انتخابات کے دوران وزیر مالیات عبدالحفیظ شیخ کی شکست کے بعد عمران خان حکومت کو قومی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنا پڑی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایوان میں قرارداد پیش کی اور جب ووٹنگ شروع ہوئی تو عمران خان کے حق میں 178 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ وزیر اعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے صرف 172 ووٹ درکار تھے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبروں میں بس اتنا ہی۔ دیش و دنیا کی خبروں کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ پھر کل ملاقات ہوں گی تازہ خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کی پہرے